حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود خوف خدا کا آپ کا عالم یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کریم مجھ سے اس کے بارے میں پرسش فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کسی شخص کو کسی صوبے کا گورنر بناتے، وہاں کا حاکم بناتے، تو اس سے پہلے اس کے اثاثوں کی تفصیل لکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ معزول ہوتا تو پھر اس کے اثاثوں کی دوبارہ چیکنگ ہوتی تھی، اور اگر اس کے اثاثے اس کی آمدن سے زیادہ ہوا کرتے اور وہ بندہ اس کی کوئی صحیح وجہ بیان نہ کر پاتا تو اس کا سارا مال بیت المال کے اندر جمع کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ہجری سن کا آغاز آپ ہی نے فرمایا ہے، اور ایک اور مسلمانوں پر بڑا احسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر ہی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ جمع قرآن کر لیں، پھر وہ اس کی پوری تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، اگرچہ یہ کام حضور نے نہیں فرمایا مگر کام بڑی بھلائی کا ہے، کام بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا، اور پھر جمع قرآن کا سلسلہ ہوا۔ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بڑا ہی پیارا فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں آپ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ آج بھی امت مصطفیٰ ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ نے مختلف جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے، مختلف شعبہ جات بنائے، اور ان میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ ایک کارنامہ آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک مجلس شورا بنائی جس کے سامنے ملکی اور قومی مسائل زیر بحث آتے، اور پھر اتفاق رائے سے کوئی ایک فیصلہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے عدالتی نظام کو استحکام بخشا، آپ نے عدالتی نظام بنایا اور مختلف علاقوں کے لیے، مختلف شہروں کے لیے ججز کو تعینات فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا، اور جب یہ اہتمام کیا تو آپ نے فرمایا یہ کتنا ہی اچھا نیا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک احسان امت مصطفیٰ پر یہ بھی ہے کہ آپ نے معلمین، مدرسین، منتظمین اور اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کے لیے تنخواہوں کا اجرا فرمایا، تنخواہیں ان کے مشاہرے مقرر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گھوڑے ہوتے تھے ان پر بھی زکوٰۃ کو مقرر فرمایا، اور ایک آپ نے یہ بھی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی کوششوں سے نماز جنازہ کی 4 تکبیرات پر اتفاق ہوا، اور آج بھی نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو 4 تکبیرات اس میں کہی جاتی ہیں۔